اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان محترم، جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے غسل کے اقسام بیان کیے تھے، اور آج میں یہ بات بیان کروں گا کہ جب انسان حالت جنوب میں ہوتا ہے، جب جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، تو انسان پر کچھ چیزیں حرام ہیں اور ان چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر قرآن مجید ہے کہ جب انسان مجنب ہو، جنابت کی حالت میں ہو، تو اسے اپنا جسم قرآن مجید سے ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ جسم کا کوئی بھی حصہ، چاہے وہ ہاتھ ہو یا کوئی اور حصہ ہو، انسان کو قرآن مجید کے الفاظ سے ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے جسم کو اللہ رب العزت کے نام سے ٹچ کرنا بھی حرام ہے۔ بہتر ہے کہ انبیاء کرام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسم مبارک سے بھی اپنے جسم کو حالت جنابت میں ٹچ نہ کرے۔ اسی طرح عزیزوں، دوسرے نمبر پر جو چیز مجنب پر حرام ہے وہ ہے مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں جانا۔ خواہ ایک دروازے سے خارج ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل آئے تب بھی حرام ہے۔ کلی طور پر مسجد حرام، مسجد نبوی میں جنابت کی حالت میں داخل نہیں ہونا ہے۔ چاہے انسان ایک دروازے سے خارج ہو اور دوسرے ایک دروازے داخل ہو اور دوسرے دروازے خارج ہو، اس صورت میں بھی اسے بیت اللہ اور مسجد نبوی میں داخل نہیں ہونا ہے۔ تیسرے نمبر پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مساجد میں ٹھہرنا۔ عام مساجد جو ہمارے ملک میں ہے یا کہیں پر بھی ہے، کسی محلے میں ہے، کسی شہر میں ہے، جنابت کی حالت میں مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ اس لیے مساجد میں ٹھہرنے سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ جی ہاں عزیزان محترم، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حرم کا بھی یہی حکم ہے کہ انسان کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حرم میں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ لیکن اگر ان مساجد میں جو عام مساجد ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخل ہونا بھی حرام ہے، چاہے ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے دروازے سے باہر نکل آئے۔ لیکن اگر کوئی انسان عام مساجد میں داخل ہو رہا ہے اس نیت سے کہ اس دروازے سے جائے گا دوسرے دروازے سے باہر نکل آئے گا، تو یہ چیز حرام نہیں ہے اور اس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ چوتھی چیز جو مجنب پر حرام ہے، احتیاط لازم کی بنا پر کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے داخل ہونا۔ مثلا میں اپنی کتاب لے کر مسجد میں جاؤں تاکہ کتاب رکھ کے آؤں، یہ چیز بھی حرام ہے، یا کوئی چیز مسجد سے نکال کے آؤں، وہاں سے اٹھا کے لے آؤں، یہ چیز بھی مجنب پر حرام ہے۔ پانچویں چیز جو حالت جنابت میں مجنب شخص پر حرام ہے وہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے کسی ایک آیت کو پڑھنا ہے کہ جس آیت کے پڑھنے سے انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ جس آیت کو انسان پڑھے گا تو اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا، اور وہ 4 صورتیں ہیں کہ جن 4 صورتوں میں وہ آیات موجود ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ جب جنابت کی حالت میں ہو تو ان آیات کی تلاوت نہ کرے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ نمبر 1 سورہ علق، نمبر 2 سورہ فصلت، نمبر 3 سورہ والنجم، نمبر 4 سورہ حامیم سجدہ۔ ان 4 صورتوں میں ایسی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کے پڑھنے سے انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ جب حالت جنابت میں ہو تو وہ ان صورتوں کی تلاوت نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔